السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حامدا ومصليا أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما وارزقني فهما. تعریف کے لائق وہ رب ذوالجلال ہے جس نے ہم تمام کو پیدا کیا اور ہماری رہنمائی اور رشد و ہدایت کے لیے انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ جاری کیا. آخر میں رسول الثقلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی. درود و سلام نازل ہو اللہ تعالیٰ کے تمام نیک اور برگزیدہ بندوں پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی احمد مجتبی محمد مجتبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے دینی اور ملی بھائیوں، آج کے درس میں جس موضوع کی مناسبت سے کچھ دیر باتیں ہوں گی وہ میرا موضوع ہے امت کی پریشانی کے اسباب کیا ہیں اور اس کا حل کیا ہے. اللہ تعالی سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو مجھے کہنے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہم تمام سامعین کو، سننے والوں کو سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما. موضوع کی وضاحت سے قبل دعوت کی اہمیت کی مناسبت سے قرآن کریم کی ایک دو آیت میں پیش کر دینا مناسب سمجھتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ یہ قرآن کریم کی بہت مشہور آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم سب سے بہترین امت ہو. حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ تک جتنی بھی امتیں آئیں یہ کوئی اور نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی اس امت کی تعریف کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ کنتم خیر امت، تم سب سے بہترین امت ہو. کیوں؟ اخرجت للناس، کیوں تم سب سے بہترین امت ہو؟ اس لیے کہ تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تمہارا کام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے مقصد کو بیان فرمایا اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بہترین پوش عطا کیا ہے. ذرا ہم اپنے گریبان کے اندر جھانک کر کے دیکھیں کہ جس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ عہدہ دیا ہے، ہمیں یہ منصب دیا ہے، کیا اس فریضہ کی انجام دہی ہم کرتے ہیں، ادائیگی کرتے ہیں؟ اللہ تعالی نے کیا کہا؟ تأمرون بالمعروف، تم سب سے بہترین امت اس لیے ہو کہ تم معروف کا حکم دیتے ہو. اگر کہیں پر لوگ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو وہاں پر کہتے ہیں کہ نماز پڑھو. کہیں پر لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں تو جو ہے کہتے ہیں کہ روزہ رکھو. کہیں پر لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تو کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کرو، عمرہ کرو، حج کرو. اور وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، کہیں پر منکر چیز دیکھتے
ہو تو اس منکر چیز سے تم روکتے ہو، اس لیے تم سب سے بہترین امت ہو۔ مبارکبادی کے مستحق ہیں ہمارے عادل یا عابد بھائی صاحب جو بیتول کے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے 2 مہینہ پہلے بات کی کہ ہمارا مشن یہ ہے کہ ہم اپنے گروپ کے ساتھ کچھ جگہوں پر جاتے ہیں اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے پیغام کو عام کرنا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو عام کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے اس گروہ کی مناسبت سے جو جماعت اس فریضہ کو انجام دیتے ہیں، اس گروہ کی مناسبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مقام پہ بیان فرما رہا ہے وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں ایک امت ہونی چاہیے، ایک جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو کیا کرے، خیر کی طرف بلائیں، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ۔ مقصد کیا ہو، یأمرون بالمعروف، جو معروف کا حکم دیتے ہوں، وینہون عن المنکر، جو منکر سے روکتے ہوں، ویسارعون فی الخیرات، جو نیکی کے کاموں میں سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہوں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جماعت کی مناسبت سے، اس گروہ کی مناسبت سے جو دعوت کے فریضہ کو انجام دیتے ہیں، امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اولئک من الصالحین، یہ لوگ کون ہیں؟ نیکوکاروں میں سے ہیں۔ جو لوگ اس طرح کے کام کو انجام دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کی مناسبت سے گواہی دے رہا ہے کیا؟ اولئک من الصالحین، وہ لوگ نیکوکاروں میں سے۔ ہم اور آپ جو اس مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اس درس کی کیا فضیلت ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ روئے زمین کے اوپر سب سے بہترین مجلس وہ ہے جہاں پر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے۔ تو یہ مجلس 2 اعتبار سے فضیلت کی حامل مجلس ہے، 2 اعتبار سے اس مجلس کی اہمیت اور فضیلت زیادہ ہے۔ ایک تو ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اللہ کے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ روئے زمین کے اوپر سب سے بہترین جگہ وہ ہے، روئے زمین کے اوپر سب سے بہترین جگہ اللہ کا گھر ہے، یعنی مسجد۔ اور روئے زمین کے اوپر سب سے بری جگہ کون سی جگہ ہے؟ بازار۔ لیکن کیا ہوتا ہے، بازاروں میں لوگوں کی بھیڑ نظر آتی ہے، مساجد جو ہے زیادہ تر مساجد جو ہے خالی نظر آتی ہے۔ لیکن اللہ کا فضل ہے کہ میں یہاں دیکھ رہا ہوں کہ مغرب کی نماز میں بھی سامعین کی کثیر تعداد موجود ہے۔ ایسا مجھے لگ رہا ہے کہ جیسا کہ میں جمعہ کے سامعین سے مخاطب ہوں۔ یہ بہت بڑا اللہ کا فضل ہے۔ تو ایک تو یہ فضیلت ہے کہ ہم اور آپ مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور دوسری بات جہاں پر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جہاں کہیں پر بھی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کے خصوصی فرشتے ان تمام لوگوں کو اس وقت تک جب تک درس چلتا ہوا ہوتا ہے، اس وقت تک اللہ کے فرشتے اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہوتے ہیں۔ مان لیجئے کہ کوئی ایسا پروگرام ہو جو بہترین پروگرام ہو، اور آپ وہاں جائیں تو دیکھیں کہ ہندوستان کے جو بہترین فوج ہے وہ جو ہے محاصرہ کیے ہوئے ہیں، تو آپ کہیں گے کہ ہم فلاں جگہ گئے تھے تو اس طرح انتظام و انصرام تھا۔ ہم اور آپ جو یہاں پر درس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے خصوصی فرشتے اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہیں، اور
بات یہیں پہ ختم نہیں ہو جاتی ہے، بلکہ یہاں پر جتنے بھی لوگ موجود ہیں اللہ تبارک و تعالی عرش کے اوپر مستوی ہے، ہم تمام کو دیکھ رہا ہے کہ بولنے والا کون ہے، کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کون کون بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے، سنت ہے کہ فرشتوں کی جماعت کو بھیجتا ہے، اور جب درس ختم ہو جاتا ہے، درس ختم ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ فرشتوں کی جماعت سے پوچھتا ہے کہ بتلاؤ کہ میرے فلاں فلاں بندے کیا کر رہے تھے۔ تو اس مجلس میں جتنے لوگ ہیں ان تمام کے نام کو اور ان تمام کے باپ کے نام کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فرشتوں کی جماعت گواہ رہو، میں نے ان تمام کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ، کچھ لوگ مسجد کے اندر درس تو چل رہا تھا لیکن موجود نہیں تھے، لیکن مسجد کے انتظامیہ نے مائک کا ایسا انتظام کیا تھا کہ باہر بھی آواز جا رہی تھی۔ کچھ لوگ اپنے گھروں کے اندر بیٹھ کر کے سن رہے تھے، دروازوں پر بیٹھ کر کے سن رہے تھے، روڈ کے اوپر بیٹھ کر کے سن رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فرشتوں کی جماعت گواہ رہو، میں نے ان تمام کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا۔ شاعر کہتا ہے کتنی ہی چھوٹی ہونے کی اسے ہلکی نہ جان، کتنی ہی چھوٹی ہونے کی اسے ہلکی نہ جان، رب کے بخشش کے لیے کوئی بہانہ چاہے۔ ممکن ہے کہ ہمارا یہ بیٹھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آ جائے اور اس کی وجہ سے ہماری بخشائش ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، بلکہ قرآن کریم کی آیت بھی ہے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر کہتا ہے کہ جب جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے تو جنتیوں کا انعام اور اکرام اور استقبال اس انداز سے ہوگا۔ قرآن کریم بیان کرتا ہے ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین، یہ جنتی لوگ جن چیزوں کی خواہش کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کو حاضر کر دے گا۔ مان لیجیے مثال کے طور پر کہ جنتی لوگ خواہش کریں گے سیب کھانے کی، اللہ تعالیٰ اس کو حاضر کرے گا۔ پھر اس کی خواہش اگر ہو جائے کہ آم کھائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آم کو حاضر کر دے گا۔ جو چیز چاہے گا اللہ تعالیٰ حاضر کر دے گا۔ ما تشتہی الانفس وتلذ الاعین، یہ جنتیوں کا انعام و اکرام ہے۔ لیکن اس جنت کے اندر تمام نعمت ہونے کے باوجود اس جنت کے اندر کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہوگی، لیکن ایک چیز کی وجہ سے جنتی لوگ جنت میں افسوس کریں گے۔ وہ کون سی چیز ہوگی جس پہ جنتی لوگ جنت میں افسوس کریں گے؟ کوئی جواب دے، عالم کے علاوہ کوئی بھی جواب دے کہ جنت کے اندر کسی بھی نعمت کی کمی نہیں ہوگی۔ یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ ایک دنیا دار، ایک دیندار شخص، ایک مومن شخص جس نے دنیا کے اندر ہر طرح کی تکلیفوں کا سامنا کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ لمحہ بھر کے لیے جنت میں داخل کرے گا، اور جنت میں داخل کرنے کے بعد کہے گا کہ اے میرے بندے، تو نے میرے دین کے خاطر دنیاوی زندگی کے اندر بہت زیادہ پریشانیوں کا سامنا کیا تھا۔ جنت میں جانے کے بعد کچھ ہی دیر کے لیے داخل ہوگا، جنت دنیا میں جو تکلیفیں اٹھائی ہوئی ہوں گی اس تکلیف کو وہ بھول جائے۔ وہ کیا ہے؟ جنت میں تمام نعمت ہونے کے بعد جنتی لوگ افسوس کریں گے کہ کاش کہ میں دنیاوی زندگی کے اندر اپنے وقت کو برباد نہیں کیا ہوتا تو مزید اللہ تبارک و تعالی ہمیں مقام و مرتبہ سے اس جنت کے اندر نوازتا۔ مان لیجئے کہ اگر کوئی شخص نمازی ہے، آج کیا ہے، ایک قسم کے نمازی تو وہ ہیں کہ جو صرف جو ہے عید بقر عید میں حاضر ہوتے ہیں یا جنازہ کی نماز میں حاضر ہوتے ہیں، زیادہ تر مسلمانوں کی تعداد جمعہ میں حاضر ہوتی ہے۔ بہت کم ایسے نمازی ہیں جو 5 وقتہ نمازی ہے۔ جو 5 وقتہ نمازی ہے اس کی مناسبت سے میں کہہ رہا ہوں
کہ 24 گھنٹہ میں زیادہ سے زیادہ وہ 2 گھنٹہ عبادت کرتا ہے، جو 5 وقتہ نمازی 5 وقت میں مان لیجئے 15 منٹ مان لیجئے تو 1.25 گھنٹہ ہوتے ہیں، اور ذکر و اذکار قرآن کریم کی تلاوت وغیرہ لگا دیجئے تو اور 45 منٹ، زیادہ سے زیادہ عابد و زاہد شخص 2 گھنٹے عبادت کرتا ہے، تو 22 گھنٹہ کھانے میں، پینے میں، تجارت میں، سونے میں اور چیزوں میں برباد ہو۔ تو جنتی لوگ جنت میں جانے کے بعد بھی افسوس کریں گے کہ کاش کہ میں اپنی دنیاوی زندگی کے اندر مزید اپنے رب کو یاد کیا ہوتا، ذکر و اذکار کیا ہوتا، تو اللہ تبارک و تعالی مزید جنت کے اندر مقام و مرتبہ سے نوازتا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا، آج ہم سوچتے ہیں کہ مان لیجیے شہر ہے یا یہاں جو ضلع ہو یا جو شہر ہو، ہم یہ سوچتے ہیں کہ شہر کے اندر ہمارے پاس جگہ ہو جائے۔ اگر کوئی دیہات کا رہنے والا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ شہر میں جگہ مل جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا کہ جنت میں 1 بالش برابر جگہ، 1 بالش برابر جگہ، 1 بیتا برابر جگہ دنیا وما فیہا میں تمام چیزوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ آج ہمیں اس جنت کی کوئی فکر نہیں اور دنیا میں ہم بنانے میں لگے ہوئے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کہیں پر بھی درس کا اہتمام ہو، ہمیں وہاں حاضر ہونا چاہیے، ذکر و اذکار کی مجالس میں ہمیں جو ہے حاضر ہونا چاہیے۔ میں نے آپ کے سامنے اپنے موضوع کی مناسبت سے قرآن کریم کے غالباً سورہ فرقان کے ایک آیت کی میں نے تلاوت کی ہے۔ میرا موضوع ہے، عنوان ہے امت کے پریشانی کے اسباب کیا ہیں۔ امت جب ہم بولتے ہیں لفظ امت تو اس امت میں دنیا کے تمام لوگ داخل ہیں، چاہے وہ جس مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے وہ یہودی ہو، عیسائی ہو، غیر مسلم ہو، ناستی ہو، جو بھی ہو۔ امت کی 2 قسمیں ہیں۔ امت کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں۔ ایک ہے امت دعوت، ایک کیا ہے؟ امت دعوت، وہ امت جن تک اللہ کا پیغام پہنچا، رسول کا پیغام پہنچا، لیکن اس نے رب کے پیغام یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار نہیں کیا، اسے کیا کہتے ہیں؟ امت دعوت۔ اور دوسری قسم کون سی امت ہے؟ امت اجابت۔ دوسری قسم کون سی ہے؟ امت اجابت، جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کیا۔ وہ کون سی امت ہے؟ وہ امت اجابت ہے۔ تو آج کے درس میں جو گفتگو ہوگی وہ مسلمانوں کی مناسبت سے۔ آج دنیا میں کہیں پر بھی دیکھ لیجئے مسلمان پریشان حال ہے، ہر اعتبار سے اسے پریشان کیا جا رہا ہے۔ آج ہمارے قرآن کے اوپر پابندی، ابھی چند دن پہلے آپ نے سنا، مہینوں پہلے، کہ پیرس کے اندر قرآن کو جلا دیا گیا۔ غالباً شاید وہ عیدی کا دن تھا، بقرعید کا دن تھا، اسی دن جلایا مسلمانوں کے سامنے۔ 1-1.5 سال پہلے آپ نے سنا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اسی ہندوستان کے اندر جو ہے گستاخی کی گئی۔ اسی طرح ہماری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخی کی گئی۔ ہمارے قرآن کے اوپر پابندی، اذان کے اوپر پابندی، نماز کے اوپر پابندی، یہ تمام طرح کے پریشانیوں میں آج کا مسلمان جکڑا ہوا ہے۔ کیوں؟ آج ہم پریشان کیوں ہیں؟ اس کا پہلا سبب یہ ہے کہ ہم تمام کے تمام لوگ قرآن سے دور ہو چکے ہیں۔ اگر میں ابھی اس درس کے اندر ہاتھ اٹھواؤں آپ تمام لوگوں سے کہ آج کتنے لوگ ہیں جنہوں نے فجر کی نماز کے بعد سے لے کر کے ابھی تک قرآن مجید کے کتنے صفحات کو پڑھے ہیں، یا کن لوگوں نے قرآن کو پڑھا ہے، تو ابھی ہاتھ اٹھانے ہی سے پتہ چل جائے گا کہ قرآن سے ہمارا کتنا تعلق ہے۔
شاید بعض ایسے لوگ ہوں گے جو روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو پہلا سبب یہ ہے کہ ہم قرآن سے دور ہو چکے ہیں، اور جب ہم قرآن سے دور ہو چکے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو لوگ قرآن سے قریب ہوتے ہیں، قرآن سے قریب ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کتاب سے قریب ہونے کی وجہ سے بہت سارے اقوام کو بلند کیا۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس کتاب کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے بہت سارے قوموں کو بلند کیا، وَيَذَرُ بِهِ آخَرِينَ، اور اس کتاب کو چھوڑنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بہت سارے قوموں کو ذلیل کیا۔ شاعر کہتا ہے وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر آج ہم خوار ہیں، تارک قرآن ہو کر آج ہم خوار ہیں، آج جو ذلت و نکبت ہمارے اوپر چھائی ہوئی ہے اس کا واحد سبب کیا ہے کہ ہم قرآن سے دور ہو چکے ہیں۔ یہ قرآن دنیا کی واحد کتاب ہے جس کی مناسبت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر کوئی شخص قرآن کے ایک حرف کو پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ آپ نے بیان فرمایا الالف حرف واللام حرف والمیم حرف، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ اگر کوئی شخص الف لام میم ہی کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حصے میں 30 نیکیاں لکھتا ہے۔ لیکن جس کتاب کے پڑھنے پر انعام و اکرام ہے، آج ہمیں پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ آج کیا ہے، ہمارے بچے اسکول میں پڑھتے ہیں، اسکول میں سبجیکٹ ہے فزکس، کیمسٹری، میتھمیٹکس۔ ہم جب ٹیچر رکھتے ہیں تو اس کو ہم 2-2 ہزار، 3-3 ہزار، 5-5 ہزار دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن جو قرآن آ کر کے جو مولانا صاحب پڑھاتے ہیں اگر وہ کہہ دے کہ مجھے 500 دو تو فوراً اعتراض کرنے لگتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں کہ یہ مولانا صاحب قرآن کو بیچ رہے ہیں۔ وہ قرآن جس کی وجہ سے ہماری دنیا بھی سنورے گی اور آخرت بھی سنورے گی، قرآن کے ساتھ ہمارا یہ تعلق ہے۔ اس لیے سب سے پہلے نمبر پر ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن سے قریب آئیں، روزانہ قرآن کریم کو ہم پڑھیں، قرآن کریم کو ہم سیکھیں، پڑھیں، تلاوت کریں، جو کچھ بھی توفیق ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بناتا ہے، حافظ ہو جاتا ہے، قرآن کو یاد کر لیتا ہے، تو اس کے ماں باپ کو ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ سورج کی روشنی بھی پھیکی پڑ جائے گی۔ اور حافظ قرآن کو کہا جائے گا پڑھتا جا اور چڑھتا جا، جہاں تمہاری تلاوت ختم ہوگی وہ جنت جس میں ایک بالش برابر جگہ دنیا وما فیہا سے زیادہ قیمتی ہے، وہ جنت میں اللہ تعالیٰ کہے گا کہ جہاں پر تمہاری تلاوت ختم ہوگی اتنی جنت تمہاری ہے۔ اور آپ جانتے ہیں قرآن کریم میں کتنی آیات ہیں، 6666 آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک حافظ کو 6666 منزلہ عمارت جنت کے اندر عطا کرے گا۔ یہ حافظ قرآن کا انعام و اکرام ہے۔ اور جس کی زبان کے اندر تتلاہٹ ہے، تتلا کر کے پڑھتا ہے، اٹک کر کے پڑھتا ہے۔ اٹک کر کے پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کسی اچھے حافظ سے نہیں پڑھا اور اسے پڑھنے نہیں آ رہا ہے،
بلکہ اٹک اٹک کر کے پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ زبان میں لکنت ہو جس کی وجہ سے وہ روانگی کے ساتھ نہیں پڑھ پاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے پڑھنے والے کو دوہرا اجر عطا کرتا ہے۔ اور جو بہترین انداز میں قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، جیسا کہ ابھی ایک طالب علم غالباً اس نے تلاوت کی بہترین انداز میں، اور ہمارے امام صاحب نے بہترین انداز میں قرآن کریم کی تلاوت کی، ایسا لگ رہا تھا کہ قرآن کا نزول ہو رہا ہے۔ تو اگر کوئی اس انداز میں پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مکرم فرشتوں کے ساتھ، معزز فرشتوں کے ساتھ ایسے حافظ قرآن کو اور قاری قرآن کو جمع کرے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسند احمد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ سب سے آخر میں جو جہنمی جہنم سے نکالا جائے گا وہ بالکل کوئلہ کے مانند جل کر کے ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آب حیات میں داخل کرے گا، اور وہ جو جلا ہوا تھا آب حیات میں داخل ہونے کی وجہ سے اس کی تمام بدصورتی دور ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم سے نکال کر کے جہنم سے باہر کر دے گا، جہنم کے دروازے پر کر دے گا نکال کر کے، لیکن ابھی اس کا چہرہ جہنمی کی طرف ہو۔ وہ بندہ کہے گا کہ اللہ تو نے ہمارے اوپر اتنا انعام و اکرام کیا کہ جہنم سے تو نے ہمیں نکال دیا، اے اللہ تجھ سے میری گزارش ہے اور یہ میری آخری خواہش ہے، اس کے بعد میری کوئی خواہش نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تیری خواہش کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہے گا، وہ بندہ کہے گا کہ اے اللہ میرا چہرہ جہنم کی طرف ہے اور ابھی میں جہنم کے اندر جل رہا تھا، جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے ڈر لگتا ہے، خوف لگتا ہے، اے اللہ میرے چہرے کو جہنم کی طرف سے پھیر دے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے سے پوچھے گا کہ یہ تیری آخری خواہش ہے، اگر میں تیرے چہرے کو جہنم کی طرف سے پھیر کر کے دوسری طرف کر دوں گا تو اس کے بعد تمہاری کوئی دوسری خواہش تو نہیں ہوگی؟ وہ کہے گا کہ نہیں اے اللہ یہ میری آخری خواہش ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم کی طرف سے پھیر دے گا۔ جب جہنم کی طرف سے پھیر دے گا تو اس کے سامنے ایک ہرا سبز درخت ہوگا، بہترین درخت ہوگا۔ وہ بندہ جب اس درخت کو دیکھے گا جو پھلدار بھی ہوگا، اس درخت کو دیکھنے کے بعد اس کی خواہش اور پیدا ہوگی، پھر وہ رب سے کہے گا کہ اے اللہ میری اور آخری خواہش ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا تیری آخری خواہش کیا ہے؟ وہ کہے گا کہ اے اللہ تو نے مجھے جہنم سے نکالا، پھر اس کے بعد جہنم کی طرف میرا چہرہ تھا، تو نے اس کی طرف سے پھیر دیا، سامنے ایک ہرا بھرا درخت ہے، اے اللہ مجھے اس درخت کے سائے میں کر دے۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ کیا یہ تیری آخری خواہش ہے؟ اس کے بعد تو تیری کوئی خواہش نہیں ہوگی؟ وہ بندہ کہے گا کہ نہیں اے اللہ میری آخری خواہش ہے، اس کے بعد میری کوئی خواہش نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو کیا کرے گا؟ اس ہرے بھرے درخت کے سائے میں کر دے گا۔ جب یہاں آئے گا تو یہاں سے جنت کا نظارہ کر رہا ہوگا، یعنی جنت کا دروازہ دکھ رہا ہوگا۔ یہاں آنے کے بعد پھر اس کے جی میں خواہش جگے، پھر وہ رب سے کہے گا کہ اے اللہ میری آخری خواہش ہے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تو نے تو کئی مرتبہ کہا کہ آخری خواہش ہے، کہا اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تیری آخری خواہش کیا ہے؟ کہے گا کہ اے اللہ سامنے جنت کا دروازہ دکھ رہا ہے، جنت کے دروازے کے قریب کر دے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ اس کے بعد تو تمہاری کوئی خواہش نہیں ہوگی۔ جواب دے گا کہ نہیں میری آخری خواہش ہے۔ اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کے قریب کر دے گا، اور جب جنت کے دروازے کے قریب کرے گا تو وہاں سے جب جنت کو دیکھے گا تو پھر اس کی خواہش ہوگی اور کہے گا کہ اے اللہ میری اور آخری خواہش ہے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ کیا تیری خواہش ہے؟ وہ کہے گا کہ میری آخری خواہش ہے کہ جنت کے اندر تو مجھے داخل کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ
جنت کے اندر اسے داخل کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب جنت کے اندر داخل کرے گا تو جنت کے اندر داخل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کہے گا کہ یہ تیری جنت ہے، یہ جو دیکھ رہے ہو جنت، یہ تمہاری جنت ہے، یہ تیرے حصے کی جنت ہے، اور اس طرح کا 10 گنا۔ وہ بندہ کہے گا کہ اللہ تو مجھ سے مذاق نہیں کر رہا ہے، وہ بندہ مذاق سمجھے گا۔ اس جملے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ جب مسکرائے تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میں جس طرح مسکرا رہا ہوں، وہ بندہ جب کہے گا کہ اللہ تو مجھ سے مذاق تو نہیں کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسی انداز سے مسکرائے گا جس انداز سے میں نے مسکرایا۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس حدیث کو بیان کرتے ہیں تو وہ بھی اسی انداز سے مسکراتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم لوگ مجھ سے کیوں نہیں پوچھ رہے ہو کہ میں کیوں اسی وجہ سے اس انداز سے ہنسا مسکرایا؟ تو صحابہ کرام نے پوچھا، آپ کے ساتھیوں نے پوچھا کہ آپ کس وجہ سے مسکرا رہے ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا کہ اس کو بیان کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے مسکرائے تھے جس انداز سے میں مسکرایا۔ تو ایک ادنا جنتی کو اللہ تبارک و تعالی جو ہے یہ دنیا اور اس سے 10 گنا، اس دنیا کے 10 گنا جو ہے اور جو ہے جنت عطا کرے گا۔ اس جنت میں جو عمارت ہوگی سب سے بہترین عمارت، اس عمارت کی مناسبت سے وہ بندہ سوال کرے گا کہ اللہ یہ کن لوگوں کی عمارت ہے؟ جواب ملے گا کہ یہ قاری قرآن کی عمارت ہے، یہ قرآن کی تلاوت کرنے والوں کی عمارت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کہا کہ اگر ہم اس قرآن کو چھوڑتے ہیں تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے، شکوہ کریں گے اور کہیں گے وقال الرسول یا ربی، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے اللہ میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ آج اگر ہم قرآن سے تعلق رکھتے ہیں تو بس اتنے ہی کے لیے کہ مردوں کے اوپر پڑھا جاتا ہے، حالت نظام جو ہوتا ہے اس کے اوپر تلاوت کی جاتی ہے، جھاڑ پھونک میں ہم استعمال کرتے ہیں، نہیں تو ہمیں پڑھنے کی توفیق نہیں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ آج جو امت مسلمہ کے اوپر، آج جو ہمارے اوپر پریشانیاں آ رہی ہیں، اس پریشانی سے ہمیں نجات مل جائے، چھٹکارا پائیں، تو پہلے نمبر پر ہمیں قرآن سے قریب آنا پڑے گا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس قرآن سے قریب ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری قوموں کو بلند کیا، اور قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے بہت ساری قوم کو ذلیل کیا۔ آج ذلیل و رسوا جو ہم ہو رہے ہیں قرآن سے دور ہونے کی وجہ سے۔ نمبر 2، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم، ہم ایمان والے تو ہیں، توحید کا اقرار تو کرتے ہیں، لیکن توحید خالص سے ہم دور ہیں۔ ہمیں توحید خالص کو سمجھنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر کہتا ہے قل هو اللہ احد، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کا کوئی باپ نہیں اور اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے۔ یہ توحید خالص ہے۔ اور جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ذات کے اعتبار سے ممتاز ہے، ویسے ہی صفات کے اعتبار سے بھی ممتاز ہے۔ جس طریقے سے اللہ کے ذات کے بالمقابل کوئی ذات نہیں ہو سکتی، ویسے ہی اللہ کے جو صفات ہیں، اللہ کے صفات کے مثل دنیا میں کوئی ہستی نہیں ہو سکتی۔
چاہے وہ رسول کی ہستی کی۔ ہم قرآن کریم کو پڑھتے تو ضرور ہیں لیکن سمجھنے کی ہم کوشش نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی ایک آیت میں بیان فرمایا جو قرآن کریم کی عظیم آیت ہے، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ معبود برحق کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور اللہ کیا ہے؟ الحی، اللہ کی ذات کیا ہے؟ زندہ رہنے والی ذات ہے۔ قیوم، اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو زبردست ہے۔ ہمیں یقین ہونا چاہیے ہر دور کے مسلمانوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے انہیں آزمایا۔ ہر دور، چاہے حضرت نوح کی امتی ہوں، حضرت صالح کی امتی ہوں، حضرت موسیٰ کی امتی ہوں، تمام نبیوں کی امتیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمایا۔ لیکن اس آزمائش کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان کو پھر ممتاز کیا۔ جو اللہ کی نافرمانی کرنے والے تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک کیا، برباد کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زبردست ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے دیکھ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ سے کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہے۔ تو آج جو دنیا کے حالات ہیں اللہ کی نظر سے مخفی نہیں ہے۔ اللہ کیا ہے؟ زبردست ہے۔ یہ مثل مشہور ہے کہ اللہ کی لاٹھی میں دیر ہے، اندھیر نہیں۔ دیر تو ہو سکتی ہے لیکن اندھیر نہیں، ایسا کہ اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ لا تأخذوا سنة ولا نوم۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ اسے نہ اونگ آتی ہے، اسے نہ نیند آتی ہے اور نہ اونگ آتی ہے۔ نیند تو دور کی بات ہے، اسے اونگ بھی نہیں آتی۔ لا تأخذوا سنة ولا نوم۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ لہو ما فی السماوات وما فی الارض۔ اسی کے لیے آسمان میں جو کچھ ہے اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کے لیے۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض۔ اور یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ وہ مستقبل کی بات کو بھی جانتا ہے، ماضی کی بات کو بھی جانتا ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کو کوئی احاطہ میں نہیں لا سکتا ہے، اتنا ہی لا سکتا ہے جتنا کہ اللہ تعالیٰ چاہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وسع کرسی السماوات والارض۔ اللہ تعالیٰ کی کرسی آسمان اور زمین سے بھی زیادہ وسیع۔ وسع کرسی السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وهو العلی العظیم۔ اور اس کی حفاظت سے آج تک وہ اللہ تھکتا نہیں ہے۔ دنیا کی پیدائش سے 50,000 قبل اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے اوپر مستوی تھا۔ اور پھر اس کے بعد سے آپ دیکھ رہے ہیں دنیا کے اندر جب حضرت آدم کی پیدائش سے لے کر کے آج تک اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کے اوپر جو ہے مستوی ہے اور قیامت تک جو ہے مستوی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ ولا یؤودہ حفظہما۔ اس کی حفاظت سے وہ تھکتا نہیں ہے، اسے ڈر نہیں ہے کہ ہماری حکومت کو کوئی چھین کر کے لے جائے گا۔ وهو العلی العظیم، اور وہ بلند و بالا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت کیا ہے؟ سمیع ہے اور بصیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا بھی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا بھی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ہم انسانوں کی مناسبت سے بھی بیان فرمایا ہے کہ انسان بھی سنتا ہے اور دیکھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے سننے میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیکھنے میں اور ہمارے سننے میں اور ہمارے دیکھنے میں کتنا فرق ہے۔ دیوار کے پیچھے بھی کچھ لوگ ہوں گے، اس مسجد کے دیوار کے پیچھے ہم نہیں دیکھ رہے۔ مائک کے ذریعے ہماری آواز جہاں تک جا رہی ہے وہیں تک لوگ سن رہے ہوں گے، اس سے جو آگے لوگ ہوں گے وہ نہیں سن رہے ہوں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو دیکھنے کا پاور ہے وہ عرش کے اوپر مستوی ہے، عرش کے اوپر مستوی ہے۔ اور
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحیح حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ تاریک رات میں، کیا آپ نے بیان فرمایا؟ تاریک رات میں، یعنی رات تاریک ہو، تاریک رات میں کالی چیونٹی کالے پتھر کے اوپر اگر چلتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی صرف اس کے چلنے ہی کو نہیں دیکھتا ہے. یعنی کالی چیونٹی، مان لیجیے یہاں پر اگر کہیں کالی چیونٹی چل رہی ہو تو ہم نہیں دیکھ رہے ہیں اجالا ہونے کے باوجود، لیکن اللہ تبارک و تعالی عرش کے اوپر مستوی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کالی چیونٹی، رات تاریک ہو، کالی چیونٹی کالے پتھر کے اوپر، اگر کالا پتھر کے اوپر جو ہے کالی چیونٹی چلے تو ایسی صورت ہم نہیں دیکھیں گے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیکھنے کا پاور دیکھیے کہ رات تاریک ہو، کالی چیونٹی بھی کالی ہو، کالے پتھر کے اوپر اگر چیونٹی چلتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ صرف چلنے ہی کو نہیں دیکھتا ہے بلکہ اس کے چلنے سے جو کھنکھناہٹ کی آواز پیدا ہوتی ہے اس کو بھی وہ رب سنتا ہے. تو اگر ہم یہ کہیں کہ جس طریقے سے ہمارا رب سنتا ہے ویسے ہی مخلوق میں سے بھی کسی کو پاور ہے ویسے ہی سنتا ہے، تو ہم نے کیا کیا؟ رب کے ساتھ شریک کیا. تو پہلے نمبر پر ہمارا جو ایمان ہو وہ بالکل خالص توحید والا ہو، اور نمبر 3 میں کیا ہے؟ شرکیہ آمیزش نہ ہو. مسلمانوں کے پریشانی کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ آج 99% مسلمان توحید کو نہیں سمجھ رہا ہے، اور توحید کو نہیں سمجھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہا ہے. اور یہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر کہتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پہ کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا سوائے شرک کے. اور ایک مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18 پیغمبر کا نام لینے کے بعد حضرت موسیٰ کا نام لیا، حضرت یحییٰ کا نام لیا، حضرت زکریا کا نام لیا، حضرت اسماعیل کا نام لیا، حضرت اسحاق کا نام لیا، حضرت ذوالکفل کا نام لیا، حضرت یسع کا نام لیا، حضرت یونس کا نام لیا. 18 پیغمبر کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ تمام کے تمام پیغمبر بھی میری خدائی میں جدائی ڈالنے کی کوشش کریں گے تو ہم کیا کریں گے؟ ان کے عمل کو بھی برباد کر دیں گے. آپ جانتے ہیں کہ آج ایک دن ہم دعوت کے میدان میں نکلتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے دعوت کا کام کیا. حضرت نوح کی مناسبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ 950 سال تک اللہ کے پیغام کو پہنچاتے رہے. کتنے دنوں تک؟ 950 سال تک اللہ کے پیغام کو پہنچاتے رہے. لیکن اس کے باوجود حضرت نوح نے اپنے مشرک لڑکے کے حق میں سفارش کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ نوح دوبارہ یہ دعا نہیں کرنا، اگر تم نے دوبارہ اس جملے کو نکالا تو ہم کیا کریں گے؟ تاج نبوت کو اتار لیں گے. شرک اتنا بڑا گناہ. وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. ہم میں سے کون نہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے واقف ہے؟ میدان محشر میں تمام کے تمام امتیں پریشان ہوں گی. آج دنیا کے اندر جب ہم پریشان ہوتے ہیں، پریشانی کے عالم میں ہم کہاں جاتے ہیں؟ اپنے باپ کے پاس، اگر باپ زندہ ہوتا ہے تو. میدان محشر میں جب ہم پریشان ہوں گے ہم تمام کے تمام اپنے باپ آدم کے پاس جائیں گے. ہم اپنے باپ آدم کے پاس جب جائیں گے تو حضرت آدم کہیں گے کہ میرے بیٹے میں نے شجر ممنوعہ کو کھا لیا تھا، آج میں تمہارے حق میں سفارش نہیں کر سکتا، جاؤ نوح کے پاس جاؤ. حضرت نوح بھی کہیں گے کہ میں نے اپنے مشرک لڑکے کے حق میں دعا کی تھی، آج میں تمہارے حق میں سفارش نہیں کر سکتا، دعا نہیں کر سکتا، جاؤ موسیٰ کے پاس جاؤ. حضرت موسیٰ کہیں گے کہ میں نے قبطی کو مار دیا تھا، اس جرم کی پاداش میں رب کے سامنے جانے سے شرمندہ ہوں. یہاں تک کہ کن کا پتہ ملے گا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ ملے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو سجدہ میں رکھ دیں گے. اور سجدہ کتنا لمبا ہوگا؟ محدثین کرام نے بیان فرمایا ہے کہ دنیاوی زندگی کے اعتبار سے
دنیاوی زندگی کے اعتبار سے ایک ہفتہ کے برابر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ امت پریشانی کے عالم میں ہوگی اور امت کو نجات دلانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر میں ایک ہفتہ کے برابر سجدہ کریں گے. وہ امت جو آج 1 منٹ سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اگر امام صاحب 2 منٹ 3 منٹ لمبا سجدہ کر دے تو فوراً مقتدی حضرات کی طرف سے اعتراض ہونے لگتا ہے کہ اتنا کہیں لمبا سجدہ کیا جاتا ہے. آج ہمیں 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے، مسجد میں آنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے. قربان جائے اس نبی کے اوپر کہ ہمارے لیے، ہماری بخشائش کے لیے، ہماری سفارش کے لیے 1 ہفتہ کے برابر لمبا سجدہ کریں. اور آپ جانتے ہیں ایک دعا کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو اختیار دیا تھا کہ وہ دعا رد نہیں کی جائے گی. حضرت آدم اس دعا کو اسی دنیا کے اندر کر کے چلے گئے. حضرت نوح بھی اس دعا کو اسی دنیا کے اندر کر کے چلے گئے. حضرت موسیٰ بھی اس دعا کو اسی دنیا کے اندر کر کے چلے گئے. الغرض حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ تک تمام کے تمام نبی جس دعا کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے گارنٹی لیا تھا کہ وہ دعا رد نہیں کی جائے گی، سب کے سب کر کے چلے جائیں گے سوائے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ جانتے ہیں کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی دعوت کا آغاز کیا، صحن کعبہ میں جب نماز کے اندر مشغول ہوتے تو ایسی صورت میں آپ کی پیٹھ کے اوپر اوجھلی ڈال دیا جاتا. ایسے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو کر سکتے تھے لیکن آپ نے اس دعا کو نہیں. کیا ہوا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف جا رہے ہیں، آپ نے سوچا کہ مکہ والے ہماری دعوت کو قبول نہیں کر رہے ہیں، ممکن ہے کہ پڑوس میں طائف ہے، طائف والے ہماری دعوت کو قبول کر لیں. جب وہاں گئے تو وہاں کے سرداروں نے کیا کیا؟ اوباشوں اور بدماشوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا. اوباشوں اور بدماشوں نے آپ کے اوپر پتھروں کی بارش اس انداز سے کی کہ جسم پہ کوئی ایسا حصہ نہیں تھا جہاں سے خون رس نہیں رہا ہو، جہاں سے خون ٹپک نہیں رہا ہو. اور قربان جائیے اس شخصیت کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کو عرش کے اوپر ترس آیا اور فرشتوں کو بھیجا اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر اجازت دیں تو میرے حبیب کے اوپر ان لوگوں نے اتنا ظلم ڈھایا ہے کہ اگر میرے حبیب اجازت دیں تو طائف والوں کو 2 پہاڑیوں کے درمیان رکھ کر کے پیس دینا. وہ دنیا کے لوگوں آج جو ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہو، گستاخی کرنے والے کاش ہمارے نبی کی سیرت کو پڑھے ہوئے ہوتے تو ہمارے نبی کی شان میں گستاخی نہیں کیے ہوتے. دشمنوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نہیں بلکہ آپ نے دعا کی، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون. ایک مرتبہ نہیں بلکہ 3 مرتبہ آپ دعا کر رہے ہیں. اور آپ کی دعا کی برکت کا نتیجہ یہ ہوا کہ فتح مکہ کے موقع پر پورا کا پورا طائف جو ہے مشرف اسلام ہو کر کے داخل اسلام ہو جا رہا. ایسے موقع پر جب طائف والوں نے آپ کے اوپر پتھروں کی بارش کی، آپ اس دعا کو کر سکتے تھے جس دعا کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ تھا کہ رائے گا نہیں جائے گی، لیکن آپ اس دعا کو بچا کر کے لے گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد میں 50 تیر اندازوں کو متعین کیا اور کہا کہ اے صحابہ کی جماعت جب تک میں دوسرا آرڈر نافذ نہ کروں یہاں سے کوئی ہلنا نہیں. شروع میں جب مسلمانوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کا غلبہ ہو گیا، نیچے کے جو لوگ ہیں مال غنیمت لے رہے ہیں، تو وہاں پر جو 50 تیر انداز تھے ان کے درمیان اختلاف ہو گیا. خالد بن ولید جن کے متعلق آتا ہے کہ اسلام سے قبل بھی اگر وہ کسی معرکے میں، اسلام لانے سے قبل بھی اگر وہ کسی معرکے میں گیا تو اس معرکے کو سر کر کے آیا، اور اسلام لانے کے بعد اگر اس نے 60,000 سے 60 آدمی سے 60,000 کا بھی مقابلہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی لاج کو رکھا. وہ خالد بن ولید پہلی مرتبہ جب جاتا ہے تو دیکھتا ہے 50 تیر انداز کو، وہ واپس آ جاتا ہے. جب دوسری مرتبہ آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ 50 تیر انداز موجود ہے، واپس آ جاتا ہے. تیسری مرتبہ جب آتا ہے 50 تیر انداز موجود تھا، واپس آ جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے جرنیلوں میں سب سے بہترین جرنیل تھے.
بہترین کمانڈر تھے. دنیا نے ویسا جنرل نہیں دیکھا, دنیا نے ویسا کمانڈر نہیں دیکھا. اور یہ میں نہیں کہتا ہوں, بلکہ ایک عیسائی ایک کتاب لکھتا ہے دا 100, اور وہ عیسائی چاہتا تو اپنے نبی حضرت عیسیٰ کو پہلی پوزیشن دیتا, لیکن کچھ چیزوں میں دیکھا کہ حضرت عیسیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہیں بڑھ رہے ہیں, اس لیے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی پوزیشن دیتا ہے. دا 100 میں پہلے نمبر پر جس شخص کا نام ہے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پہلی مرتبہ آیا دیکھا 50 تیر انداز موجود ہے, دوسری مرتبہ آیا 50 تیر انداز موجود ہے, تیسری مرتبہ آیا 50 تیر انداز موجود ہے. یہی خالد بن ولید ہے, جب ان کی موت ہو رہی ہے بستر کے اوپر فطری موت ہو رہی ہے, آنکھیں اشکبار ہیں. صحابہ نے ساتھیوں نے پوچھا کہ اے خالد اتنا بڑا جرنیل, تمہارے آنکھ کے اندر آنسو, کیا موت کو دیکھ کر کے تم ڈر تو نہیں گئے؟ کہا کہ موت کو دیکھ کر کے میں ڈر نہیں رہا ہوں, بلکہ افسوس آ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے حصے میں شہادت کی موت نہیں لکھا ہے, میری موت فطری موت ہو رہی ہے. چوتھی مرتبہ جب آیا تو دیکھا کہ پورا درہ خالی ہے, صرف 10 لوگ ہیں. 10 منٹ میں انہوں نے صفائی کر دیا اور دشمن بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ گئے, یہاں تک کہ آپ کے دندان مبارک بھی شہید کر دیا گیا, دانت بھی شہید کر دیا گیا. ایسے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو کر سکتے تھے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو بچا کر کے لے گئے. وہاں پر میدان محشر میں دعا کریں گے, اللہ تعالیٰ کہے گا ارفع راسک یا محمد, اے محمد اپنے سر کو اٹھا, سل توتا مانگ, کیا مانگتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں گے رب اغفر امتی, اے اللہ میری امتیوں کو معاف فرما دے, اپنی امتیوں کے حق میں سفارش کر رہا ہوں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش قبول کی جائے گی. اس نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخاطب کرتے ہوئے کہا لئن اشرکتا, اہل علم موجود ہے, قرآن کریم کی تفسیر اٹھا کر کے دیکھ لیجئے. اشرکتا میں جو تا ہے اس سے مراد کوئی اور نہیں بلکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے. اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کہا لئن اشرکتا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے بھی میری خدائی میں جدائی ڈالنے کی کوشش کی لیحبطن عملکم, آپ کے بھی عمل کو برباد کریں گے اور آپ گھاٹا اٹھانے والوں میں سے. آج پوری کی پوری امت شرک کے اندر جو ڈوبی ہوئی ہے, تو ہمیں توحید خالص کو سمجھنا چاہیے اور شرک سے بچنا چاہیے. نمبر 4, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے ہم بچیں. ہمیں جب پتہ چل جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, حدیث ہے, تو اس حدیث کے اوپر جو ہے عمل کریں. اور اگر ہلکے انداز میں لیں گے تو ایسی صورت میں کیا ہوگا, اللہ تبارک و تعالیٰ جس طریقے سے میدان احد میں فتح کو شکست میں تبدیل کر دیا, اس لیے کہ وہ صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ہلکے انداز میں لیا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح کو شکست میں تبدیل کر دیا. آج ہم جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ہلکے انداز میں لیتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ چلو یہ حدیثی تو ہے, چھوڑ دیتے ہیں, عمل نہیں کرتے ہیں. ہلکے انداز میں لینے کی وجہ سے آج جو ہے کیا ہے, ذلت و نکبت ہمارے سامنے. ایسے موقع پر ہم کثرت سے دعا کریں, کثرت سے دعا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی بڑی مصیبتوں سے نجات دیتا ہے. حضرت آدم نے دعا کی, حضرت نوح نے دعا کی, جملہ انبیاء علیہ السلام نے دعا کی. آپ جانتے ہیں کہ غار میں چند شخص موجود تھے, پھنسے ہوئے تھے. جب دیکھا کہ یہاں سے ہم نہیں نکل پائیں گے, انہوں نے رب کے سامنے اپنے اعمال صالحہ کے ذریعے جو ہے دعا کی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو غار سے نجات دی. اور نمبر 6, ہماری مسجدیں جو خالی رہتی ہیں ہم مسجدوں کو پر کرنے کی کوشش کریں, مسجد خالی نہ رکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, اے ایمان والو کہ جب بھی تمہارے اوپر کوئی مصیبت آئے تو تم کیا کرو, صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے مجھ سے مدد طلب کرو. یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم
آسمان کے مزاج کو بدلے ہوئے دیکھتے، طوفانی ہوا جب چلتی تو ایسی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آ جاتے اور عبادت میں مشغول ہو جاتے۔ تو جب بھی ہمارے اوپر مصیبت آئے تو یہ نماز تو فرض ہے، یہ نہیں، لیکن ہم جو ہے نماز کی پابندی نہیں کرتے۔ یہ نماز جس عمر میں نماز فرض ہو جاتی ہے اس وقت سے لے کر کے مرتے دم تک کسی بھی صورت میں نماز معاف نہیں۔ اگر آپ کھڑے ہو کر کے نہیں پڑھ سکتے تو آپ بیٹھ کر کے پڑھیے، اگر آپ بیٹھ کر کے نہیں پڑھ سکتے تو آپ لیٹ کر کے پڑھیے، اگر آپ لیٹ کر کے نہیں پڑھ سکتے تو اشارے سے پڑھیے، پر نماز معاف نہیں ہے۔ حدیث کی تمام کتابوں کو اٹھائیے، ایک نماز کا ذکر ہے جس نماز کا نام کیا ہے؟ صلاۃ الخوف۔ یہ خوف والی نماز کون سی ہے؟ یہ خوف والی نماز وہ نماز ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب دشمن تمہارے مد مقابل ہو، تیروں کی بوچھار چل رہی ہو اور جو ہے گولیوں کی بوچھار چل رہی ہو، بم جو ہے داغے جا رہے ہو، یہ پوزیشن ہو، دشمن تمہارے مد مقابل ہو، وہاں پر بھی نماز کا وقت ہو جائے تو نماز جو ہے معاف نہیں ہے۔ ایک جماعت ہوگی جو جماعت کمانڈر کے پیچھے لڑے گی دشمنوں سے، اور دوسری جماعت کون ہوگی؟ جو امام کے پیچھے نماز پڑھے گی، نماز وہاں پر بھی معاف نہیں۔ آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرتے ہیں، سیرت النبی کی مجلس کا انعقاد کرتے ہیں، کاش کر نبی کی سیرت کو یاد کیے ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری جملہ کہہ رہے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، آخری جملہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کے بعد کوئی جملہ نہیں کہہ پائے، وہ کون سا جملہ تھا؟ الصلاۃ، الصلاۃ، نماز کی پابندی کرنا، نماز کی پابندی کرنا، وما ملکت ایمانکم، اور تمہارے جو ماتحت ہیں اس کا خیال رکھنا۔ اور جس مرض میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرما گئے، 21 نماز 17 نماز میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے امامت کرائی، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بے ہوشی طاری ہو جاتی۔ لیکن جب کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو افاقہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 2 کندھوں کے اوپر گھسیٹتے ہوئے مسجد کی طرف جاتے۔ آج ہمارے مکانات جو ہے مسجد سے قریب ہونے کے بعد حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی صدا گونجتی رہتی ہے، لیکن ہمیں مسجد میں آنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ تو یہ جو ہم مسجد سے دور ہیں، جس کی وجہ سے آج یہ امت جو ہے عذاب سے دوچار ہے۔ تو یہ چند وجوہات ہیں، اور بھی وجوہات ہیں، لیکن مجھے 1 گھنٹہ کا وقت دیا گیا تھا اور تقریباً جو 59 منٹ ہو رہے ہیں، بس اتنی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ آج کے درس میں جو آپ کے سامنے باتیں پیش کی گئی کہ اس امت کے، یہ امت پریشان کیوں ہے، آج کے مسلمان پریشان کیوں ہیں، ان کے یہ اسباب ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان اسباب کا جو حل ہے اس کا حل ہم تلاش کریں، توحید خالص اپنی زندگی کے اندر لائیں، قرآن کریم سے ہم قریب ہوں، شرک کو اپنی زندگی سے دور کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزاریں، کثرت سے ہم دعا اور استغفار کریں، اور ہماری مسجد جو خالی ہیں ہم مسجدوں کو بھرنے کی کوشش کریں۔ بس اتنی پر اپنی باتوں کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ہمیں قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اسی دعوت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما، جب تک ہمیں زندہ اسلام پر قائم و دائم رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو تو آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو، نکیرین کے تینوں سوال کے صحیح جواب دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں جو حاضر ہے تو ان کی مغفرت فرما، جو غیر حاضر ہے تو ان کی مغفرت فرما، اے اللہ جو بیمار ہے تو انہیں شفاء کامل عطا فرما، اے اللہ بندے جو تیرے پیارے ہو چکے ہیں اے اللہ تو ان کی مغفرت فرما دے، اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دے، اے اللہ ان کے گزر جانے کے بعد ہمیں بھی قبر کی تاریکی کو یاد رکھنے کے ساتھ ساتھ اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین آج عالم اسلام کے حالات ناگفتگو ہیں، بیان کرنے کے لائق نہیں ہے، اللہ اپنے دشمنوں کو اور تیرے دشمنوں کو تیرے مد مقابل کرتے ہیں۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔